اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوعت پس آسان بنا دیا لاہو اس کے لیے نفسہ اس کے نفس نے قتلا کہ وہ قتل کرے آخی ہی اپنے بھائی کا قتل کرے فقتلہ پس اس نے قتل کر دیا فاصبح پس پھر وہ ہو گیا من الخاسرین نقصان اٹھانے والا گھاٹے والا فبعث بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوا کو یبحثو کھودتا تھا فی الارض زمین کو جو زمین کو کھودتا تھا لی تاکہ یوریاہو تاکہ اسے دکھائے لی تاکہ یوریا دکھائے ہو اس کو کیفا کس طرح یواری چھپائے سو آتا لاش کو آخی اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح وہ چھپائے کالا کہنے لگا یا ویلاتا افسوس اجزتو کیا اجزتو کہ میں اتنا قاصر ہوں ان کے اکونوں کہ میں ہو جاتا مثلا ماند حاصل غرابہ اس کوے کی ماند ہی ہو جاتا کہ میں نے بھائی کو تو قتل کر دیا لیکن اس کی لاش چھپانے کا طریقہ تو مجھے آیا نہیں تو مجھے کوے نے بتایا میں کوے جیسا ہی ہو جاتا فاواریا پس چھپا دیتا ہے سو آتا لاش آخی اپنے بھائی کی لاش اس کوے کی مانند ہوتا تو چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش فاصبح پس وہ ہو گیا من النادمین سخت پچھتاوا کرنے والوں میں سے من اجلی ذالکا اسی وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے علی بنی اسرائیل پر انہ بے شک وہ من جس نے قتل کیا نفسن کسی انسان کو نفس کو بغیر نفسن بغیر کسی کو او یا فسادن یا کسی فساد برپا کرنے کے لیے پھر اردا زمین میں فکأنہ بس گویا کہ اس نے قتل کر دیا الناس لوگوں کا جمیعاً سب انسانوں کا اس نے قتل کر دیا کہ جس نے قتل کے کسی انسان کو سوائے کساد کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو ومن اور جس نے احیاہا اس کو بچا لیا زندگی دے دی فکأنما پس گویا کہ اس نے احیا بچا لیا الناس لوگوں کو جمیعاً سب کے سب لوگوں کو جس نے بچا لیا کسی جان کو تو گویا بچایا اس نے تمام لوگوں کو والا قد اور لا ضرور قد ہے جاءتہم اور بے شک آئے ہیں ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبیناتی روشن دلیلوں کے ساتھ ثم پھر ان بے شک کثیراً بہت سے لوگ منہم ان میں سے ایسے ہیں بعد ذالک اس کے بعد فی الارض کے زمین میں لمسرفون زیادتیاں کرنے والے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سگے بھائی کا قتل کوئی آسان بات نہ تھی۔ جب قابیل کو اس کا پہلے خیال آیا ہوگا تو بھائی کی محبت اس کی نیکی اور پاکیزگی باپ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب یہ سب چیزیں راستہ میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی ہوں گی۔ نامعلوم قتل کرنے کی خواہش میں اور ان عوامل میں کتنی دیر کشمکش جاری رہی ہوگی لیکن آخر حسد کا جذبہ غالب آ گیا اور اس نے بھائی کے قتل کو عین مصلحت بنا کر پیش کیا اور قابیل اس کو خوشی سے کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ پہلے جس کے تصور سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے یہ مجرم جرم کرنے سے پہلے ایسی کشمکش سے دوچار ہوتا ہے اگر نیکی کی قوت غالب آ گئی تو جرم کرنے سے باز آ گیا اور گناہ سے بچ گیا اور اگر خدا نخواستہ شر کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر حضرت انسان بائیں جو بے دوستانہ بہیمہ علم و فراست چاروں شانے چت زمین پر آ گرتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اس موقع پر شیطان زوردار قہقہ لگا کر نعرہ بلند کرتا ہو مسجود ملائک زندہ باد۔ لیکن ندا کے وقت یا کو الف سے بدل دیا اور اس کے ما قبل کو فتح دے دیا۔ ویل کا معنی ہلاکت کے ہیں۔ جب انسان ہلاک ہونے لگے تو اس وقت کہا جاتا ہے یا ویلاتے ہائے میں برباد ہو گیا۔ حابیل پہلا شخص ہے جس نے موت کا جام پیا
اس لیے قابیل حیران ہو گیا کہ میں اب اس کی لاش کو کدھر کروں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یعنی جب قابیل نے اپنے بے گناہ بھائی کو جان سے مار کر قتل کا بند دروازہ کھول دیا اور ایک خطرناک رسم کی ابتدا کر دی، اور اب دوسرے لوگ بھی قتل کرنے لگے اور فتنہ فساد کا بازار گرم ہو گیا، تو بنی اسرائیل پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں اس کی صراحتاً ممانعت کر دی گئی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک شخص کے قتل سے زیادہ آدمیوں کا قتل زیادہ سنگین ہے اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو تہہ تیغ کر دیا، قتل کر دیا۔ جس نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا اس نے خون انسانی کی بے حرمتی اور توہین کی، اس نے قتل کی رسم کا از سر نو آغاز کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس جرم کے ارتکاب کی جرت دلائی۔ تورات میں انہیں قتل ناحق سے باز رکھنے کے لیے احکام قطعیہ نازل ہوئے۔ ان کو یہ احکام یاد دلانے کے لیے ایسے رسولوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا جن کے معجزات دیکھ کر ان کی صداقت کا انہیں اعتراف کرنا پڑا، لیکن ان کی منسوخ شدہ فطرت اور بگڑے ہوئے مزاج کی اصلاح نہ ہوئی۔ یہ برابر آمادہ قتل و فساد رہے۔ جن پیغمبروں پر وہ ایمان لا چکے تھے ان کو بھی تختہ دار پر لٹکانے اور ان کے سر پر آرا چلانے سے باز نہ آئے، تو ان سے یہ توقع کیوں کر ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اذیت رسانی اور آپ کے خلاف ناپاک سازشیں کرنے سے باز آئیں گے۔